ایک ہوتی ہے عمومی نعمت، اس کا ذکر ضرور کرنا چاہیے تحدیث نعمت کے طور پر، شکرانے کے طور پر، اور ایک اللہ تعالیٰ بعض بندوں پر خاص قسم کی رحمتیں کرتا ہے۔ وہ جو خاص فضل ہے نا خدا کا، جو آپ کے پاس موجود ہے اور دوسروں کے پاس موجود نہیں ہے، اس کا ذکر نہ کرنا بہتر ہے۔ ایک چیز ایسی جو آپ کے پاس خدا کی خاص رحمت سے ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں کو اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور آپ کے پاس ہے لیکن دوسروں کے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر اب آپ اس کا بار بار اظہار کریں گے تو لازمی نتیجہ حسد ہوگا، اس کا دوسروں کے دل کے اندر تکلف پیدا ہوگا۔ تو اگر اللہ نے کوئی خاص فضل دے دیا ہے تو اس کا بڑھا چڑھا کر ذکر کرنا، کوئی بھی نعمت ہو، اس کی کوئی بھی صورت ہو، آپ جب اس کو بار بار اس طرح بیان کرتے ہیں تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے، پھر دل تنگ ہوتے ہیں، پھر لوگ برا بھی چاہتے ہیں، برا بھی سوچتے ہیں۔ اقبال کے استاد صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ نے کمال کر دی، اقبال جیسا شاگرد تیار کیا، تو ڈاکٹر اقبال کے استاد فرمانے لگے میں نے تو ساری کلاس کو ہی پڑھایا تھا، میں اس کو الگ سے تھوڑی لے جاتا تھا، میں نے تو سب کو پڑھایا تھا، بس کلاس میں اقبال ایک ہی تھا۔ بعض اوقات بندہ ایک ہی ہوتا ہے، اسی ایک بندے پر کسی خاص انعام کا ہونا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ خاص انعام آپ پر ہے تو اگر آپ اس طرح بیان کریں گے کہ دوسروں کی گردنیں جھکیں اور دوسرے خیال کریں۔ حضرت یوسف نے اپنے والد کو خواب سنایا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے کہ ستارے، سورج، چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب ان کے باقی بھائیوں نے یہ نہیں دیکھا، ان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ اب والد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا یہ بات بھائیوں کو نہ بتانا۔ میں اپنے باپ کا یوسف تھا، اس لیے شاید سکون سے سو نہ سکا، بھائیوں سے ڈرتا رہا۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا بھائیوں سے بات نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی چال چلے، معاذ اللہ۔ کیوں چلیں گے وہ چال؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، ان کے دل میں بات ڈالے گا کہ تم بھی تو حضرت یعقوب کی اولاد ہی ہو، تمہارے پاس کیوں نہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی خاص نعمت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے چھپا کے نا اپنے مقاصد کی کامیابی پر مدد طلب کرو، چپ کر کے اللہ سے مدد طلب کرو اور مقاصد میں کام کرتے جاؤ، کیونکہ ہر نعمت والے پر حسد کیا جاتا ہے۔ یہ جو بار بار بتانا، دکھانا، میں بھی ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے دیکھا ہے خاندانوں میں ایک بندے پہ اگر فضل ہو گیا نا تو جان بوجھ کے بتاتا ہے، جب بھی خاندان والے جمع ہوتے ہیں کہتے ہیں جی میں تے انہیں ایک پلاٹ نہ لاہور بھی لے لیا ہے، کیا کریں جی آنا جانا پڑتا تھا، لہذا پھر نہ بچوں سے کہا روز جو تم چکر میں پڑے رہتے ہو تو اسلام آباد بھی بناؤ گھر، بھئی آپ نے بنایا، دینا تو نہیں نا کسی کو جام رجسٹری تو نہیں نہ کرنی، تو بنا لیا تو پاس رکھو نا اپنے، کہنے کی کیا ضرورت؟ او میں نے تو جناب ایک گاڑی ہوتی تھی میں لے جاتا تھا تو بچوں کو تکلیف ہوتی تھی تو میں نے ایک اور خرید لی ہے۔ کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ کیوں بتا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ پر حسد کیا جائے، پھر آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بن گیا۔ کیوں اس طرح اظہار کیا جاتا ہے اپنے رازوں کا؟ اگر خدا نے کوئی چیز اپنے فضل سے دی ہے تو بندہ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور اگر ٹہنی پر پھل زیادہ آئے تو اسے جھکنا چاہیے، نعمتیں زیادہ ہیں تو شکر بھی ادا زیادہ کرنا چاہیے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر نعمتیں بڑھ جائیں تو تمہاری عبادت بڑھ جائے، فرمایا تم تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، رب تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا۔